ڈاکٹر مفتاح آپ سے شروع کرتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ گلوم اور وہ نہیں کریں. ابھی بڑے اچھے فگرز آ رہے ہیں, ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس سال ریمیٹنسز بھی 35 بلین کراس کر جائیں گی. ایٹ دا سیم ٹائم کہ 9 بلین وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو بھی آ رہا ہے. سو منی از کمنگ ان اینڈ آل. لیکن یہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں یہ نہیں بدل رہی. کیا گورنمنٹ وہ ریفارمز کر پا رہی ہے جو کرنی چاہیے؟ جی مالک، میرے خیال سے حکومت نہ صرف وہ ریفارم نہیں کر پا رہی جو کرنی چاہیے، بلکہ ایک بھی ریفارم نہیں کیا. میں چند دنوں سے اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا اور ہم یہی بات سمجھ رہے تھے جو آپ فرما رہے ہیں کہ انفلیشن ریٹ کم ہو گیا. گو کہ مہنگائی آج بھی بڑھ رہی ہے لیکن انفلیشن ریٹ کم ہو گیا، اور کیونکہ جو ریئل انکم ہے، لوگوں کی آمدن کم ہو گئی ہے، تو جو بھی انفلیشن ریٹ ہے ان کی خرید جو ہے، قوت خرید کم ہو گئی ہے، تو چیزیں ان کی دسترس سے اور نکل گئی ہیں. اور جو آپ نے بتایا حفیظ پاشا صاحب کی بات، اور ورلڈ بینک سے وہ بالکل ایک دم برابر ان کے نمبر آتے ہیں کہ 44% پاورٹی ہے پاکستان میں، یعنی کہ 10 کروڑ 50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ خط غربت کے نیچے ہیں 24 کروڑ 50 لاکھ لوگوں میں، اور 9 کروڑ سے یہ 10.5 کروڑ ہوئے ہیں پچھلے سال میں. تو جب اتنی غربت ہے تو ہمیں گروتھ چاہیے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ پہلے ہمیں ریفارمز چاہیے. لیکن اس حکومت نے کوئی بھی ریفارم نہیں کیا. جتنی وعدے انہوں نے کیے تھے ریفارمز کے وہ نہیں کر پائے ہیں. اور سچی بات ہے کہ نہ کوئی ان کا ارادہ لگتا ہے ریفارمز کرنے کا، کیونکہ تھوڑی سی دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، کموڈٹیز کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، تو یہ شادیاں نہیں بجا رہے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی کرسیوں پہ. لیکن جتنی بھی ان کی محنت تھی، چاہے وہ 26ویں ترمیم کے اوپر ہو، چاہے وہ پیکا لاس کے اوپر ہو، یا دیگر قوانین کے اوپر ہو، جتنی بھی ان کی محنت ہے، توجہ ہے، وہ صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے ہے. کسی کام کا نہیں کیا. نہ NFC ایوارڈ کی بات کی ہے، نہ جو ایک فسکل پیکٹ IMF کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم کریں گے اور کچھ اخراجات صوبوں کو دیں گے، نہ اس کی بات کی ہے. پینشن ریفارمز کی بات کی تھی، نہ اس کی بات ہوئی ہے. نوکریاں کم کرنے کی بات کی تھی، نہ اس کی بات ہوئی ہے. کچھ وزارتیں ڈیوالو کرنے کی بات ہوئی تھی صوبوں کو، اس کی بات بھی نہیں ہوئی. کچھ وزارتیں بند کرنے کی بات تھی، اس کی بات بھی نہیں ہوئی. اور جو آپ نے فرمایا، اور آج اکبر زیدی صاحب نے ایک بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہے ڈان میں، اور انہوں نے بھی یہی باتیں لکھی ہیں کہ باتیں حکومت کرتی ہے کہ انفلیشن کم ہو گیا، انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، اور یہ سب چیزیں درست ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں کہہ رہی حکومت. لیکن وہ یہ نہیں بتاتی حکومت میں کہ ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے، وہ یہ نہیں بتاتے کہ پاورٹی بڑھ گئی ہے، وہ یہ نہیں بتاتے کہ پرچیسنگ پاور کم ہو گیا ہے، وہ یہ نہیں بتاتے کہ ریئل انکمز لوگوں کی اور کم ہو گئی ہیں، وہ یہ نہیں بتاتے کہ لوگ جو ہیں وہ بجلی اور گیس کے بلوں کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں، وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہمارا دنیا میں ون آف دا ہائیسٹ انکم ٹیکس ریٹس ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایک ریفارم کیا ہے؟ مجھے ایک آدھ چیز بتا دینا کہ یہ ریفارم کیا ہے. اب یہ کہنا کہ جو 3 لاکھ نوکریاں پوسٹیں تھیں جس میں کوئی بھی اسامی نوکری نہیں کر رہا تھا، اس میں سے کچھ نوکریاں کم کر دینا، وہ بھی پوری نہیں کم کرنا، اس میں سے کچھ نوکریاں کم کر دینا یا آدھی نوکریاں کم کر دینا، یہ ریفارم نہیں ہے. یہ کہنا کہ جب کرنٹ چپراسیز اور کرنٹ نائب قاصد اور ڈرائیور ریٹائر ہوں گے 3 سال بعد، تو 30 سال بعد جو ہے وہ ہم 30 سال بعد ہم جو ہے وہ آپ کانٹریکٹ پہ رکھیں گے، یہ ریفارم نہیں ہے. مفتاح صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہوگا، دیکھیں گے، کریں گے. ریٹیل نہیں اور میں فگرز دیکھ رہا تھا، انبلیویبل فگرز ہیں جو پیسے ریٹیلر دے رہے ہیں، ایکسپورٹرز دے رہے ہیں، یا آپ کے دوسرے لوگ دے رہے ہیں. تنخواہ دار کو رگڑا ہوا ہے اور اس گورنمنٹ کی کوئی پرفارمنس ہی نظر نہیں آتی. سر ایک تو میں آپ کو سچ بتاؤں کہ مسلم لیگ خوش قسمت ہے کہ رانا احسان جیسے اچھے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ان کے اندر ہیں، اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو وداؤٹ اے ڈاؤٹ یہ ان کی خوش قسمتی ہے. کمنگ بیک ٹو دا پالیٹکس آف اٹ، دیکھیے جو یہ سیاست میں ہیں تو انہوں نے کہا کہ چلو کچھ بڑے دکاندار ہیں جن کی ملٹیپل سٹورز ہوتے ہیں، جیسے آئیڈیاز ہو گیا، اسٹوڈیو ہو گیا، سیفائر کے سٹورز ہو گئے، ان سے تو یہ لوگ ٹیکس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کو آپ نے وہ کرا ہوا ہے آن لائن ڈائریکٹ کرا ہوا ہے سیلز ٹیکس. اس کے علاوہ نہیں لے سکتے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کیا کہ جو دکاندار رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی، لیکن مینوفیکچررز کو کہہ دیا کہ آپ ادھر 2% سیل ٹیکس کا بیسکلی اور لے لیں. تو وہ بھی آپ نے کنزیومر کے اوپر لوڈ ڈال دیا. تو یہ جو دکھاتے ہیں کہ ہم نے دکانداروں سے پیسے کیے ہیں، بیسکلی آپ نے کنزیومر سے پیسے لیے ہوئے ہیں. کوئی دکاندار کو انہوں نے تکلیف نہیں دی ہے. اور
سچی بات یہ ہے کہ یہ صرف تھوڑی سی سیاست ہے، ورنہ اس کے اندر اس کو اسموتھ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انہوں نے بات کی تھی کہ ہم ایگریکلچر ٹیکس جمع کریں گے، کوئی ایگریکلچر ٹیکس جمع نہیں کیا۔ آئی ایم ایف سے وعدہ کیا، جب ابھی آئی ایم ایف آئے گی آپ پوچھ لیجئے گا کہ آئی ایم ایف ان کا کیا حال کرتی ہے دونوں چیزوں پہ، کہ این ایف سی ایوارڈ پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نیشنل فائنانس پیکٹ بنائیں گے، کوئی ایک پیسے کا کام نہیں ہوا، اور ایگریکلچر ٹیکس پہ بھی بیسکلی دس از جسٹ اسموک اینڈ مررز، کوئی کام نہیں ہوا، ٹھیک ہے، نہ کوئی کلیکشن ہوئی ہے۔ تو یہ آئی ایم ایف ان کو پوچھے گی۔ نہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو مارکیٹیں ہیں، دکاندار ہیں سارے، ان کو ٹیکس کیا جا سکتا ہے، یہ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے نہیں کر رہے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ٹیکس کرو، لیکن 5,000 روپے فی دکاندار فی مہینہ تو آپ لے سکتے ہیں، 100 ارب روپے تو آپ آرام سے لے سکتے ہیں۔ اب دیکھیں مالک صاحب، دنیا میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹیکس ایکویٹی نہ رکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 1000 ایکڑ کے ذمہ دار سے زرعی ذمہ دار سے بولیں کہ تم ٹیکس نہ دو۔ آپ ایک بہت بڑے اسٹور کے مالک سے، میں کسی اسٹور کا نام نہیں لیتا ہوں، F6 میں ہے، F7 میں ہے، ہر جگہ پاکستان میں ہے، آپ کہیں کہ تم سے ٹیکس نہیں لیں گے، لیکن جو آپ کے سامنے کیمرہ مین کھڑا ہے اگر اس کی 50,000 روپے تنخواہ ہے تو آپ بولیں گے تم ہر مہینے ٹیکس دو، یہ نہیں ہوگا۔ میں اس میں فگر ایک شیئر کر دوں ناظرین، میں ناظرین سے فگر شیئر کر دوں تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ جب ہم جاتے ہیں اور جس سٹور پہ جاتے ہیں، دکاندار پہ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سیٹ ہیں، ایکچولی سیٹ وہ کاؤنٹر کے دوسرے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی تک 7 مہینوں میں ناظرین پاکستان کے تنخواہ دار طبقہ 284 ارب روپیہ دے چکا ہوا ہے ٹیکس میں۔ پچھلے 7 ماہ میں یہ 184 تو 100 بلین زیادہ۔ ہول سیلر نے کتنا دیا ہے؟ 13 بلین، 13.7 بلین۔ یہ ریٹیلر دکاندار انہوں نے 19 بلین دیا ہے، 19 13، اور تنخواہ دار طبقہ 284 ارب۔ یہ ہے سچویشن، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم چیزیں کریں گے، اور پالیسی میکنگ رانا آپ کی طرف آ رہا ہوں جی مفتاح، اور ایک اور میں ایڈ کر دوں، میں کل ایک آرٹیکل پڑھا تھا جی میں اتنا ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ دکان کے کاؤنٹر کے اس طرف جو بیٹھا ہوا ہے، کاؤنٹر کے اس طرف جو بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی امپلائی ہوتا ہے، اور اس کی بھی اگر آفیشیل تنخواہ دے رہا ہے دکاندار 50,000 روپے کے اوپر تو اس کو بھی ٹیکس لگتا ہے۔ دکاندار تو شام کو آتا ہے 6 بجے سے غلہ صاف کرنے کے لیے وہ نہیں بیٹھا ہوتا ہے کاؤنٹر کے پیچھے، تو ایک بیچارہ محنت کرنے والا پاکستانی بیٹھا ہوتا ہے۔